بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے لیکچر میں ہم ایم سی کیوز پر بات کریں گے اور ان میں دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کس کا آپشن صحیح ہے۔ پہلا اس میں ہے ہمارے پاس انڈسٹریل کیمسٹری کا تعلق کمپاؤنڈ کی ایسی اتیادی سے ہے جو۔ اب انڈسٹریل کیمسٹری کی ڈیفینیشن آپ پہلے چیپٹر میں پڑھ چکے ہیں اور وہاں پر ہم نے یہ دیکھا تھا جی کہ انڈسٹریل کیمسٹری کا تعلق جو ہے وہ تجارتی پیمانے پر کمپاؤنڈ بنانے اور ان کی اسٹڈی سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر ہمارے پاس آپشن سی جو ہے وہ تجارتی پیمانے پر ہو، یہ والا جو ہے وہ ہمارے پاس صحیح ہوگا۔ لیکن ہم یہ ڈائریکٹ لگا رہے ہیں، لیکن ہم جب آپ لوگوں نے پیپر میں اس کو دیکھیں گے تو سب سے پہلے آپ نے چاروں آپشنز پر غور کرنا ہے، کیونکہ کچھ آپشن جو ہے وہ قریب ترین بھی ہوتے ہیں۔ جیسے کہ پہلا جو ہے وہ لیبارٹری میں ہو، آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ اس میں آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا۔ اسی طرح سے آپ چاروں آپشن ریڈ کریں گے اور جو درست ہوگا اس پر جا کر آپ نشان لگائیں گے۔ دوسرا ہمارے پاس ایم سی کیوز ہے، درجہ ذیل میں سے کس کے اجزاء کو طبعی طریقوں سے الگ کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں جی، چار آپشن ہیں ہمارے پاس۔ پہلا مکسر ہے، دوسرا ایلیمنٹ ہے، تیسرا کمپاؤنڈ ہے اور چوتھا آپشن ہمارے پاس ریڈیکلز ہے۔ اب یہ آپ مکسر کے ڈیفینیشن میں پڑھ چکے ہیں کہ مکسر ایسی چیز ہے جس کو طبعی طریقوں سے آپس میں ملایا گیا ہو اور اس کو بآسانی جو ہے وہ الگ کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر ہمارے پاس جو آپشن اے ہے یعنی مکسر ہے، اس کو ہم طبعی طریقوں سے الگ کر سکتے ہیں۔ تیسرے والا ہے جی ہمارے پاس، سمندر میں پائے جانے والے ایلیمنٹ میں سب سے زیادہ کون سا ایلیمنٹ ہے۔ چار ایلیمنٹ ہمیں یہاں پر دیے گئے ہیں۔ پہلے والا آکسیجن ہے، پھر ہائیڈروجن ہے، پھر نائٹروجن ہے اور چوتھے والا جو ہے وہ سلیکون ہے۔ اس میں جو ہمارا صحیح آپشن بنے گا وہ بنے گا آکسیجن۔ آکسیجن سمندر کے اندر جو ہے وہ 86% تک جو ہے وہ پایا جاتا ہے، یعنی سب سے زیادہ کنٹینٹ جو ہے وہ آکسیجن کا موجود ہوتا ہے۔ نیکسٹ چلتے ہیں جی فورتھ ون پر، اور وہ ہمارے پاس ہے جی، درجہ ذیل میں سے کون سا ایلیمنٹ کرشیئرز میں سب سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس میں بھی ہمارے پاس چار آپشن ہیں۔ آپشن اے ہے آکسیجن، آپشن بی ہے ایلومینیم، آپشن سی ہے سلیکون اور آپشن ڈی ہے آرگون۔ اس میں بھی ہمارے پاس جو سب سے زیادہ پایا جاتا ہے جی وہ ہمارے پاس آکسیجن ہے اور اس کی پرسنٹیج ہے 47%، یعنی زمین میں آکسیجن جو ہے وہ 47% جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ آپشن سی جو ہے وہ صحیح ہے۔ اس کے بعد پانچویں پہ چلتے ہیں جی، زمین کی فضا میں کثرت کے لحاظ سے تیسرے نمبر پر کون سی گیس موجود ہے۔ اگین چار آپشن ہمیں دیے گئے ہیں، کاربن مونوکسائڈ ہے، آکسیجن ہے، نائٹروجن ہے اور آرگون ہے۔ سب سے تیسرے نمبر پر جو بیسٹ سوٹیبل آنسر ہے جی وہ ہمارے پاس ہے آرگون، جس کی مقدار ہمارے پاس کرۂ ہوائی کے اندر موجود ہے وہ ہے جی 0.9%۔ یہ تیسرے نمبر، پہلے نمبر پر آکسیجن ہے، پہلے نمبر پر نائٹروجن ہے، دوسرے نمبر پر آکسیجن ہے اور تیسرے نمبر پر آرگون ہے۔ نیکسٹ ہے جی چھٹا، ایک اے ایم یو یعنی اٹامک ماس یونٹ کس کے برابر ہے۔ ایک اٹامک ماس یونٹ، اب دیکھیں یہ سارے ہی آلموسٹ آپشن جو ہے وہ ایک جیسے ہیں، فرق اس میں جو ڈالا گیا ہے وہ یونٹ میں ڈالا گیا ہے۔ یعنی پہلے والے میں 1.66 ضرب 10 کی طاقت -24 ملی گرام ہے، دوسرے والے میں گرام ہے، تیسرے والے میں کلو گرام ہے اور چوتھے والے میں گرام ہے، لیکن یہ پاور جو ہے وہ کم کر دی گئی ہے، 10 کی طاقت -23 لکھ دیا گیا ہے۔ اور ہم یہ ریلیشن پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ ایک اے ایم یو یہ برابر ہے 1.66 ضرب 10 کی طاقت -24 گرام کے برابر ہے، نہ ملی گرام نہ کلو گرام۔ ساتواں ہے، درجہ ذیل میں سے کون سا ٹرائی اٹامک مالیکیول نہیں ہے۔ ٹرائی اٹامک مالیکیول نہیں ہے یعنی جس کے اندر 3 ایٹم موجود نہیں ہے۔ ٹرائی اٹامک وہ ہوتا ہے جس میں 3 ایٹم موجود ہو۔ اب یہاں پر دیکھیں ہائیڈروجن جو ہے مالیکیول ہے، اس میں 2 ایٹم موجود ہیں۔ اوزون O3 اس کے اندر 3 ایٹم موجود ہیں۔ پانی H2O اس کے اندر بھی 3 ایٹم موجود ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ CO2 اس کے اندر بھی 3 ایٹم موجود ہیں۔ یعنی بی، سی اور ڈی آپشن ان تینوں کے اندر 3 ایٹم موجود ہیں، یعنی یہ تینوں کے تینوں ٹرائی اٹامک مالیکیول ہیں۔ جبکہ جو ٹرائی اٹامک مالیکیول نہیں ہے
وہ ہمارے پاس ہے آپشن اے یعنی ہائیڈروجن۔ 8ویں پہ چلتے ہیں، پانی کے ایک مالیکیول کا ماس کتنا ہے؟ سو مالیکولر ماس آپ کو نکالنا آتا ہے، یعنی پانی H2O۔ اب ہائیڈروجن کا ماس کتنا ہوتا ہے 1، اور آکسیجن کا کتنا ہوتا ہے 16۔ ہائیڈروجن 1، 2 آکسیجن ایٹم ہے، 2 سے ملٹیپلائی کریں گے، پلس آکسیجن کا کتنا ہے 16 اور 2 18۔ اب یہاں پر نیچے دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس 2 آپشن موجود ہیں جن میں 18 ہے، یعنی یہ 18 AMU ہے، یہ والا 18 گرام ہے، آگے ملی گرام اور کلو گرام ہے۔ اب یہاں پر جو سب سے زیادہ ہمیں ڈاؤٹ پڑے گا وہ ان 2 والوں پہ پڑے گا، 18 AMU یا 18 گرام۔ یہ بڑا آسان سا ہے کہ اگر آپ کو پوچھا گیا ہو مالیکیول کا ماس، فارمولا ماس، یعنی اکیلا اکیلا پوچھا گیا ہو، دین آپ جو آپشن چوز کریں گے وہ کریں گے 18 AMU والا، یعنی جس میں AMU یونٹ موجود ہو آپ وہ والا چوز کریں گے۔ اگر پوچھا گیا ہو مولر ماس والا، جیسے کہ 9ویں آپشن کے اندر ہمارے 9ویں MCQs کے اندر ہمارے پاس آ رہا ہے کہ H2SO4 کا مولر ماس کیا ہے۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں کہ یہاں پر بھی 2 ہیں ہمارے پاس، ایک 98 گرام ہے ہمارے پاس، ایک 98 AMU ہے۔ اب یہاں پر پوچھا گیا ہے مولر ماس، تو سب سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ نکالنا کس طرح سے ہے، یہ ہم چیپٹر میں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ بھی چکے ہیں۔ H2SO4 یعنی ایک ہائیڈروجن کا 102 کا ہوگا 2 سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں، پلس سلفر کا 32 پلس آکسیجن کا 16، ٹوٹل آکسیجن کے ایٹم کتنے ہیں 404 کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں، سو یہ ہمارے پاس ٹوٹل بن جائے گا 98۔ سو یہاں پر اب ہمارے پاس مولر ماس ہے، تو اب یونٹ ہم دیکھیں گے، اگر مولر ماس پوچھا گیا ہو تو گرام کا یونٹ ہم لے کے استعمال کریں گے۔ سو یہاں پر ہمارے پاس آپشن اے جو ہے وہ صحیح آپشن ہوگا۔ تیسرا ہے جی، درجہ ذیل میں سے O2 کا مولر ماس AMU میں کون سا ہے؟ اب یہاں پر دیکھیں جی، مولر ماس انہوں نے پوچھا ہے لیکن ساتھ میں لفظ AMU کا بھی استعمال کر دیا گیا ہے۔ اب AMU کے اندر کتنا ہوگا جی، یعنی 1 کا 16 اور 2 کا جو ہے وہ 32، سو یہ ہمارے پاس آ جائے گا، یہ والا آ جائے گا جی 32 AMU۔ سو یہ ہمارے پاس آکسیجن کا مولر ماس آ جائے گا۔ اسی طرح 11ویں MCQs کے اندر ہم سے یہ پوچھا گیا ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کے 8 گرام میں مولز کی تعداد کتنی ہوگی؟ سو یہ بھی آپ کو فارمولا پتہ ہے کہ مولز کی تعداد یہ کس کے برابر ہوتی ہے جی، شے کا دیا گیا ماس بٹا اس کا مولر ماس۔ اب شے کا ماس کتنا ہے جی 8 گرام ہے، اور مولر ماس کاربن ڈائی آکسائڈ کا کتنا ہوتا ہے جی 12 کاربن کا پلس 32 ہمارے پاس آکسیجن کا، نہیں ایک آکسیجن کا 16 اور 2 کا 32، یہ ہمارے پاس آ گیا 44۔ سو 8 کو ڈیوائڈ کر دیں 44 پر، سو یہ ہمارے پاس ویلیو بنتی ہے 0.18، سو یہ والا آپشن ہمارے پاس صحیح ہوگا۔ سو نیکسٹ پہ چلتے ہیں 12 والے پہ۔ سو اس میں ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ درجہ ذیل میں کس جوڑے میں ارکان میں آئنز کی تعداد برابر ہوگی؟ اب سب سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس میں آئنز کتنے پیدا ہو سکتے ہیں۔ اب میگنیشیم کلورائڈ میں ایک پازیٹیو آئن پیدا ہو سکتا ہے اور 2 نیگیٹو آئن پروڈیوس ہو سکتے ہیں، یعنی ٹوٹل اس میں آئنز کی تعداد ہوگی 3۔ اور سوڈیم کلورائڈ میں ایک پازیٹیو اور ایک ہی نیگیٹو، سو اس میں ٹوٹل آئنز کی تعداد ہوگی 2۔ اب مولز کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کر دیں، 1 مول میں ہے تو اس میں ٹوٹل آئنز کی تعداد ہوگی 3، اور اس والے میں کتنی ہوگی جی، اس والے میں ہوگی 2۔ اب یعنی 1 کو 3 سے ملٹیپلائی کر دیں اور 1 کو 2 سے ملٹیپلائی کر دیں۔ اب یہاں پر بھی 1/2 کو ملٹیپلائی کر دیں یہاں پر 3 کے ساتھ، اور یہاں پر 1/2 کو ملٹیپلائی کر دیں 2 کے ساتھ۔ سو یہاں پر 1/3 کو 3 کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں، یہاں پر 1/2 کو 2 کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں۔ اسی طرح سے اس والے کو 3 کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیا جائے گا اور اس والے کو 2 کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیا جائے گا۔ اب یہاں سے آپ یہ دیکھیں، یہ 3 کے ساتھ 3 کینسل ہو جائے گا، اسی طرح سے یہ 2 کے ساتھ 2 کینسل ہو جائے گا۔ سو آپشن سی جو ہے وہ صحیح ہے، ان دونوں میں مولز کی تعداد جو ہے وہ ان دونوں میں آئنز کے ارکان کی تعداد جو ہے وہ برابر ہے، یعنی جتنے MgCl2 میں ہے اتنے ہی سوڈیم کلورائڈ کے اندر جو ہے وہ ہوں گے۔ اسی طرح سے نیچے والے میں درجہ ذیل میں کس جوڑے کے ارکان کا ماس برابر ہے؟ اب ان کے ماس نکال لیں، کاربن کا 12 اور اس کا ہمارے پاس آ جائے گا 16۔ سو 12 اور 16 یہ ہمارے پاس ٹوٹل کتنا بن جائے گا جی،
यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना बन जाएगा, ये आ जाएगा 8 और 2 ये 28 आ जाएगा। और नाइट्रोजन का कितना आ जाएगा, एक नाइट्रोजन का 14 और 2 का कितना आ जाएगा, ये भी 28 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड है, सो ये हमारे पास कितना आ गया जी, कार्बन मोनोऑक्साइड का अभी हमने कैलकुलेट किया, ये आया 28। और कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे पास कितना बनेगा, ये बनेगा 44। इसी तरह ऑक्सीजन का कितना, एक ऑक्सीजन का 16 और 2 का कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 32। सो इस वाले का कितना आ जाएगा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन का 28। कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे पास कितना आ जाएगा 44 और ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा 32। सो यहाँ पर किन के मास बराबर हैं जी, ऑप्शन ए, 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड के और 1 मोल नाइट्रोजन, इनके मासेस जो हैं वो बराबर होंगे। सो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने पहले चैप्टर के MCQs पर बात की। सो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर इख्तिताम पजीर होता है। इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़।